السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ غزوہ تبوک پہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اور جھوٹے بہانے بنا کے تو وہ اس غزوہ سے پیچھے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ پیچھے رہ جانے والے وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، یا اللہ کے رسول کے پیچھے، کہ اللہ کے رسول تو جہاد کے لیے سفر پہ نکل گئے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں، اور اپنے اس رویے پہ، اس برتاؤ پہ یہ خوش ہیں۔ وَكَرِهُ، اور ان لوگوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ یہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، کہ اتنی گرمی میں سفر کے لیے مت نکلو، جہاد کے لیے مت نکلو۔ تو ایک دوسرے کو انہوں نے اس چیز کی ترغیب دلائی، منافقوں نے آپس میں، کہ بہت گرم موسم ہے اور یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو عقل مندی اس میں ہے کہ نہ نکلو۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر انہیں سمجھ بوجھ ہو تو یہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور جو دوزخ کی آگ ہے وہ جس گرمی سے یہ بھاگ رہے ہیں دنیا میں، اس سے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ گرم ہے اور اس کی شدت ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ یہ تھوڑی دیر یہ ہنس لیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور پھر یہ روئیں گے زیادہ، کہ ابھی یہ خوش ہو رہے ہیں لیکن جو ان کا یہ جو ان کی ہنسی ہے یا خوشی ہے یہ عارضی ہے۔ یہ پچھتائیں گے اس بات پہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے برا ہوگا اور یہ پھر روئیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر رونا ہی بچے گا۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو یہ کماتے ہیں یا یہ جو کارستانیاں کرتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کہ اگر اللہ آپ کو لوٹا کے لے آئے ان میں سے کسی گروپ کی طرف، کس کے پاس کہ آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کے جب آپ واپس آئیں گے اور واپس پہنچیں گے تو دوبارہ ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا، تو اب جب آپ واپس مدینہ میں آئیں اور یہ منافقین وہاں پہ موجود ہوں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو آئندہ اگر کسی جنگ کے موقع پہ، جو کہ اتنی مشقت والی، جیسا کہ غزوہ تبوک بڑا لمبا سفر تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اگر اس کی نسبت اب جب روٹین کے جو غزوات ہوں گے، جو جنگیں ہوں گی، تو وہاں پہ ساتھ جانے کی اگر یہ آپ سے اجازت طلب کریں کہ اب ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے۔ اب ہمیں تم جیسے جو سپاہی ہیں یا جہاد پہ جانے والے وہ نہیں چاہیے، تم لوگ ہمارے ساتھ اب نہیں جا سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب تم ہرگز میرے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ پہلی دفعہ تم اس چیز پہ راضی تھے کہ تم پیچھے بیٹھے رہو۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب جو پیچھے بچ جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، جیسے خواتین پیچھے رہتی ہیں، بچے پیچھے رہتے ہیں، بوڑھے پیچھے رہتے ہیں۔ اب تم لوگ ایک دفعہ جب مشکل کا مرحلہ تھا اور سخت موسم تھا اور لمبا سفر تھا، اس وقت جب تم نے بہانے بنا کے تو پیچھے ہٹ گئے، تو اب تمہارے لیے اس جہاد میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں پھر مال غنیمت میں سے کچھ ملے گا، تو اس لیے اب تم لوگ
پیچھے بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آخری جو آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، چاہے آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش کی دعا کر لیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا منافقوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جب وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تو اس کے مطالبے پہ اور اس کی درخواست پہ اس عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی کروا دیا اور اس کے لیے اپنی چادر بھی دے دی، کپڑا بھی اپنی قمیص بھی دے دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ آپ چاہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، چاہے 70 دفعہ بھی کریں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے، مجھے منع نہیں کیا اللہ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے، یہ کہا کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو میں 70 سے زیادہ بار بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر دوں گا۔ لیکن جب اس کا جنازہ پڑھا دیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کر دی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور یہ اس چیز سے یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں یا منافقوں کے جنازے یا ان کے لیے دعائے مغفرت سے ویسے ہی منع فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اب ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، کہ قبر پہ کھڑے ہو کے جیسے دعا کی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، ان کے یہ منکر ہیں، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ اس حال میں مرے کہ یہ بدکار تھے اور برے لوگ تھے اور نافرمان تھے۔ تو ایسے لوگوں کا جنازہ بھی پڑھنا درست نہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو ان کی مال و دولت یا ان کی اولاد کی جو کثرت ہے وہ تعجب میں نہ ڈالے، آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو ارادہ یہ ہے کہ یہ جو مال و دولت آپ کو نظر آ رہا ہے یا اولاد بڑی ان کی نظر آ رہی ہے، یہ بھی ان کے لیے عذاب کا باعث ہے اس دنیا میں، اور ایک فتنہ ہی ہے ان کے لیے اس دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلیں گی اس حال میں کہ وہم کافرون، کہ یہ کافر ہی رہیں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور ان منافقوں کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو دولت مند طبقہ ہے، جو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، وہ آ کے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں منافقین میں سے اور اجازت طلب کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں کہ ذرنا، کہ ہمیں چھوڑ دیں، نقم مال قائدین، کہ ہمیں جو بیٹھے رہنے والے ہیں، جو سفر پہ نہیں جا رہے، جو جہاد پہ نہیں جا رہے، ان کے ساتھ ہمیں بھی چھوٹ دے دی جائے۔ تو جہاں بچے، عورتیں، بوڑھے یا معذور جو افراد ہیں، جو ڈسیبل ہیں، وہ جہاد پہ نہیں جا سکتے، اسی طرح اگر کسی کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ سواری کا خرچہ اٹھا سکے یا اس کے پاس سواری نہ ہو، تو وہ بھی ایک عذر سمجھ آتا ہے۔ لیکن جن کے پاس مال و دولت تھی، سواری تھی، اسلحہ تھا، جہاد کا ساز و سامان وہ کر سکتے تھے، سفر کر سکتے تھے، اس کے باوجود، غنی ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود آ کے اجازت طلب کرنے والے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس چیز پہ راضی ہو گئے کہ خانہ نشین عورتیں جو ہیں، جو پیچھے بیٹھ رہنے والی، گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ گھروں پہ بیٹھنے کے لیے وہ رضامند ہو گئے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کی اس بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب وہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے،
کیونکہ ان کے دلوں پہ یہ سیل، یہ مہر لگا دی گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس لیکن الرسول، جو اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، واولئک لہم الخیرات، اور ساری بھلائیاں اس دنیا کی اور آخرت کی ان لوگوں کے لیے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے لیے باغات اور جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی اصل میں حقیقت میں یہی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ جنت عطا فرما دے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اب ایک طرف ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کس طرح منافقوں میں سے لوگ آگے آئے اور انہوں نے جھوٹے بہانے تراشے کہ ہمیں عذر مل جائے، ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم جنگ پہ نہ جائیں، یہ غزوہ تبوک بڑا لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ کچھ لوگ ان سے بھی بدتر کہ وہ معذرت کرنے بھی نہیں آئے، اجازت طلب کرنے بھی نہیں آئے، حالانکہ وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آخر وقت تک عذر بھی پیش کرنے نہیں آئے، جو کہ اس سے بھی بدتر ان لوگوں کا پھر مقام بنتا ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، ایک طرف تو وہ اعرابی جو دور دراز گاؤں وغیرہ میں، ولیج میں رہنے والے لوگ تھے، بدو، ان میں سے لوگ آئے، ان کے پاس عذر تھے، جینون عذر تھے، اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہمیں ایکسکیوز کر دیا جائے، ہمیں اس چیز میں یہ اجازت دے دی جائے کہ ہم ساتھ نہ جا سکیں۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی منافقین جو ہے، ان میں سے تو کئی بیٹھے ہی رہے، انہوں نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ آ کے کوئی جھوٹے بہانے نہیں بنا لیں۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان لوگوں میں سے جو کافر ہو گئے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، جو لوگ کہ جن کے پاس جینون کوئی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے، جیسے الضعفاء کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ولا علی المرضى، اور اسی طرح جو بیمار ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے پاس وہ مال نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر کے تو وہ زیادہ سفر کر سکیں، ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اور بیت المال میں بھی اتنی گنجائش موجود نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے جن کے پاس خود اپنا مال نہیں، ان کے لیے جو بیت المال سواری یا انتظام کر سکتا زیادہ راہ کا، تو یہ لوگ ان کے پاس جینون عذر ہیں، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہی کرتے رہے۔ تو اگر ان کی نیت درست ہے اور ان کی ہمدردیاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں، اور ان کی کوئی ہمدردیاں جو ہیں وہ جو ہیں وہ کفار کے ساتھ نہیں، ان کی دشمنی کفار کے ساتھ ہے، دوستی مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن صرف یہ کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں کہ یہ نکل سکیں جہاد کے لیے، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، تو جو یہ محسن ہیں، جو یہ ایسے نیکوکار لوگ ہیں، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، اور ان پہ کوئی طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ ولا علی الذین، اور اسی طرح ان لوگوں پہ بھی کوئی الزام نہیں، ان پہ بھی کوئی حرج نہیں، اذا ما اتوک لتحملہم، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواری مہیا کر دیں۔ قلتا، تو آپ نے ان سے کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ
ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ اگر ہمیں سواری کا انتظام ہمارے لیے کر دیں تو ہم جہاد کے لیے آپ کے ساتھ چلیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی کے پاس بھی سواریاں کم تھیں اور موجود نہیں تھیں، تو اللہ کے نبی نے اس سے معذرت کی کہ میرے پاس تو کوئی اس وقت جانور موجود نہیں ہے کہ جو سواری کے لیے میں آپ کو دے سکوں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس خود بھی سواریاں نہیں اور اللہ کے نبی کے پاس بھی بیت المال میں کوئی سواریاں موجود نہیں تھیں کہ ان کو دے سکیں، تولوا، تو وہ پھرے، وہ مڑے اس حالت میں کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزناً، دکھ کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہے، ما ينفقون، کہ جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ تو ان کا یہ جو رونا تھا اور ان کی جو فقر واضح تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ اس بات پہ غمزدہ بھی تھے اور اس بات پہ رو رہے تھے کہ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن جانے کے لیے ان کے پاس سواری نہیں اتنے لمبے سفر کے لیے۔ تو یہ ایک اس صورتحال کو دیکھ کے کوئی بھی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایک واقعی عذر والے لوگ تھے، وگرنہ یہ جانا تو چاہتے تھے لیکن مالی مجبوری کی وجہ سے یہ نہیں جا سکتے۔ انما السبیل، جو اصل الزام ہے، جو اصل جن پہ حرج ہے جن لوگوں کے لیے اور جو قصوروار ہیں، وہ والے لوگ ہیں علی الذین یستاذنون، جو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ بھی ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم نہیں جانا چاہتے، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی تھے، وہ مال و دولت والے تھے، ان کے پاس سواری بھی موجود تھی، اس کے باوجود رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے اس چیز کو چنا کہ وہ پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، تو یہ لوگ جو ہیں یہ محض بے علم ہو گئے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کو حقیقت کا ادراک نہیں، اور نہ ہی اب یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ 10واں پارہ ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق سے پھر 11واں پارہ شروع کریں گے۔ اگر کوئی ساتھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال انشاءاللہ کر سکتے ہیں، ہاتھ اگر وہ ریز کریں تو۔ السلام علیکم شیخ، یہ آپ نے جو فرمایا کہ جب پہلے جنازے پڑھے جاتے تھے وہ مسلمان ہونے سے پہلے تھے، وہ بتایا آپ نے؟ جنازے کا بات کی منافقوں کا، جس طرح کافروں کا جو جنازہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی، اسی طرح منافقوں کا جو جنازہ، جو منافق اللہ کے نبی کے دور میں تھے، جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، تو جو منافقین تھے اللہ کے نبی کے دور میں، ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی کو اس آیت میں منع کر دیا گیا۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں بھی تو تب بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب عبداللہ بن ابی مرا منافقوں میں سے، تو اس کا جنازہ پڑھا کیونکہ اس وقت تک منافقوں کا جنازہ پڑھنے کی ممانعت موجود نہیں تھی۔ تو پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کا جنازہ پڑھنا یا ان کی جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی کو منع فرما دیا۔ اور یہ جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، یہ اس کا معاملہ کافروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن جو عقیدے کا منافق ہے کہ یعنی کہ جو اندر سے اسلام کو تسلیم نہیں کر رہا، تو اندر کا حال تو صرف وہی سے پتہ چل سکتا ہے، تو اس لیے یہ جو اندر کی منافقت ہوتی ہے، اس کا جو تصور ہے وہ صرف اللہ کے نبی کی زندگی تک ہی محدود ہے۔ تو اس کے بعد اب جو معاملہ ہے وہ لوگوں کو صرف کفر اور اسلام کی بنیاد پہ ہی جانچا جائے گا۔ ہاں، عملی نفاق جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، اور عملی نفاق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندے کی بد عملی کی وجہ سے بندے میں کچھ ایسی بری خصائل ہوں، بری خصلتیں ہوں جو کہ منافقوں والی ہیں، جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو منافقت کی نشانیاں ہیں، اور ایک میں فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
اور جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر بد زبانی کرتا ہے. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ یہ جو بری عادتیں ہیں یا بری خصلتیں ہیں، بدعمالیاں ہیں نفاق والی، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. لیکن جو عقیدے کا نفاق ہے وہ اب موجود نہیں ہے. جی اگلا سوال. جی بھائی جوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں. جی حافظ صاحب، سوال یہ ہے کہ جیسا کہ منافقوں کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو اگر ایسی نشانیاں ہم لوگوں میں دیکھیں یا ایسی نشانیاں پائی جائیں تو کیا انہیں منافق سمجھنا یا کہنا درست ہے، یا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں یا کسی کو منافق سمجھیں کہ وہ منافق ہے؟ دیکھیں، اگر کسی میں وہ بالکل واضح طور پہ بھی نشانیاں موجود ہیں تو جیسا میں نے بیان کیا کہ وہ جو نشانیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ عملی نفاق کی ہیں، کہ عمل میں نفاق ہے. عمل میں نفاق ہونے سے انسان کافر نہیں ہوتا. عقیدے کا جو نفاق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص زبان سے اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہے، وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا. مثلا اندر سے اس کا دل کیا کہتا ہے کہ مثلا اندر سے ایتھیسٹ ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ میں ایتھیسٹ ہوں لیکن اندر سے ایتھیسٹ ہے. یا زبان سے نہیں کہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے لیکن اندر سے نبی نہیں مانتا وہ. تو یہ والا جو نفاق ہے نا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ جب تک وہ منہ سے بولے گا نہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اور اگر وہ منہ سے کہہ دے گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا یا میں اللہ کو الہ نہیں مانتا، تو اگر وہ منہ سے کہہ دے گا تو پھر تو وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا. تو یہ جو عقیدے کا نفاق ہے یہ اب اس کا جو رستہ ہے نا یہ ختم ہو گیا، یہ بند ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو باہر آ کے کسی سے نہیں کہتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اندر سے مسلم نہیں ہیں. تو وہ والا جو نفاق ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ جو نفاق کی نشانیاں ہیں یہ بد عملی کی نشانیاں ہیں، یہ بری خصلتیں ہیں. تو ان کی بیس پہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. تو اگر جو ہے نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، لیکن کسی کو خاص مخاطب کر کے اگر یہ کہا جائے، مثلا فرض کریں کہ ایک شخص زنا کرنے والا ہے تو اس کو اگر آپ اس کے منہ پہ جب زانی کہیں گے تو اصل میں آپ ایک حساب سے اس کو گالی دینے کی یا اس پہ غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ بھی اس بات پہ صرف جھگڑے گا ہی. ٹھیک ہے، تو اور وہ برا ہی منائے گا. تو اس لیے کسی کو کسی کے منہ پہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ بھی تم منافق ہو، تو اصل میں وہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوتا، اصل میں اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہوتا ہے، ایک گالی کی طرح اس کو استعمال کرتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ تم منافق ہو. اور خصوصی طور پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایون کسی کے لیے اگر کبھی کبھار کسی نے کوئی اس طرح کی کا عمل کسی سے سرزد ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھی اس میں منافقت ہے یا یہ منافقت کر رہا ہے یا اس میں نفاق کی علامت ہے. نفاق کی علامت بھی تب کہا جائے گا جب وہ ایک اس بندے کی کہہ لیں کہ ایک روٹین ہو اور وہ بندہ بالکل پرواہ نہ کرتا ہو اپنے وعدے کی، اپنی کمٹمنٹس کی، یا بہت بے دریغ جھوٹ بولنے والا ہو یا بہت بد زبانی کرنے والا ہو. تو اس کو سمجھانے کے لیے اکیلے میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافقت کی نشانیاں ہیں اور ان کو چھوڑنا ضروری ہے. لیکن اس کو گالی کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی شخص سے گرمی سردی ہو جائے تو انسان اس کو کہے کہ بھی تم تو منافق ہو. جزاک اللہ خیر افضل. شیخ میرا ایک اور سوال تھا کہ ہمارے جیسے یہ نیبر ہیں یا کوئی کالگ جو مطلب مسلم نہیں ہے، ان کا جنازہ جب ہوتا ہے اگر یہ آپ کو انوائٹ کریں یا مطلب کیسے آپ ان کو اپنا افسوس کر سکتے ہیں بہتر طریقہ ہمارے مسلم طریقے میں سے؟
دیکھیں جہاں کہیں نماز جنازہ ہو رہا ہو ان کا اپنے حساب سے، جیسے مثلا فیونرل ان کی جس حساب سے وہ پریئر کر رہے ہیں، تو وہ تو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ خاموشی سے بھی ایک خاموش تماشائی بن کے بھی اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے آگے پیچھے جو اس کے آپ کے جاننے والے ہیں ان سے جا کے تعزیت کی جا سکتی ہے۔ تعزیت کا مراد یہ ہوتا ہے کہ افسوس کا اظہار کرنا اور کسی کو تسلی دینا، تو وہ تعزیت افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ کا تو قریبی فوت ہو گیا تو اس پہ افسوس ہے، لیکن نہ تو اس کے لیے دعائے رحمت کی جا سکتی ہے، نہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کا جو ہے جنازہ اٹینڈ کرنا چاہیے، بلکہ جنازے کے علاوہ کسی موقع سے یا کسی اور طریقے سے ان سے جو ہے وہ تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔